اهدنا الصراط المستقيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. میرے محترم دوستو، دیکھو حیات الصحابہ پڑھا کرو تو پتہ چلے گا کہ دعوت کے تقاضے کس طرح تقاضے پیدا ہوتے تھے اور صحابہ کرام کس طرح ان کو پورا کیا کرتے تھے. مولانا یاسر نے جماعت تیار فرمائی، جو جماعت روانہ فرما دی حضرت نے تو دیکھا بعد میں کہ جماعت ہی بیٹھی ہوئی مسجد میں تم گئے نہیں. ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت بارش ہو رہی ہے، ذرا بارش تھم جائے تو نکل جائیں گے، جانا تو ہے ہی، کیا ضروری ہے کہ بارش میں نکلیں، ابھی بارش کم ہو جائے گی تم نکل جائیں گے، سہولت ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ذرا باہر نکل کے دیکھو بارش میں کوئی پھر رہا ہے راستے میں. تو ساتھی دیکھ کر آیا، کہنے لگا جی لوگ بہت پھر رہے ہیں، کوئی اپنی ٹھیلی لے جا رہا ہے کیلے کی، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے جا رہا ہے، کوئی برساتی اوڑے ہوئے ہے بارش میں چلا جا رہا ہے، کوئی چھتری لیے ہوئے جا رہا ہے. حضرت نے فرمایا مجھے اسی کا تو غم ہے کہ تکالیف کو دنیا کے لیے برداشت کرنے کا مزاج ہے، دین کے لیے برداشت کرنے کا مزاج نہیں ہے. یہی تو رو رہا اور کیا، کہ تم دین کے لیے تو منتظر ہو کہ بارش رکے تو نکلے، اور وہ دنیا کے لیے اس کے منتظر نہیں ہے کہ بارش رکے تو نکلے. سمجھے رہا تم دوستو، یہ تھی بات. اب تو بھائی نصاب بن گیا ہے، نصاب والے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، وقت لگا سکتے ہیں، وقت لگا سکتے ہیں مگر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. اللہ رب العزت نظام عالم کو جو بدلیں گے نا ان پر رکھ کر بدلیں گے جو تقاضوں پر چلیں گے. یہ تھا صحابہ کا مزاج. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ نکلیں گے ایک تقاضے کے لیے اور اللہ رب العزت اس کے علاوہ نیا تقاضا لے آئیں گے، اللہ اس کے علاوہ کوئی نیا تقاضا لے آئیں گے، تو آپ اس نئے تقاضے کے لیے جو چاہیں حکم فرمائیں ہم تیار ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم نیا تقاضا تو ہمارے 40 دن پورا ہونے کے بعد آیا ہے. بہت سی بیچاری جماعتیں نئے لوگوں کی جرے ان پڑھ لوگوں کی پھرتی رہتی ہیں، پرانے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو سال کا چلہ ہو چکا ہے. پتہ نہیں اس کام کو بھی نہیں زکوٰۃ کے مال کی طرح نصاب بنا دیا. اس سال پورا ہو جائے گا تو پھر ہم چلہ لگائیں گے. پھر ایک تقاضے کے لیے چلے اور اس تقاضے کے پورا ہونے سے پہلے اگلا تقاضا آ گیا. کہ یہ نہیں کہ ہم چلے کے لیے آئے تھے واپس جا رہے ہیں، کہ اگر کوئی جماعت کسی تقاضے پر نکلے اور اگلا تقاضا سامنے آ جائے، اگلا تقاضا سامنے آ جائے تو اس تقاضے کو پورا کرنے والے ہیں کام کرنے والے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے ابو سفیان کا لشکر تجارتی قافلہ آ رہا ہے. تو فرمایا آپ نے کہ کیا خیال ہے کہ ہم نکلے قافلے کے مقابلے کے لیے
کہ اللہ ہمیں ہمارا غنیمت بھی دے گا. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں. چنانچہ نکلے آپ اور ہم آپ کے ساتھ. جب ہم ایک اور 2 دن، 1 دن یا 2 دن ہم چل چکے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا تو مقابلہ تھا ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے، مگر مشرکین سب کو خبر ہو گئی اور وہ سب ہمارے مقابلے پر آ گئے. ہمارے نکلنے کی خبر مشرکین کو ہو گئی ہے اور وہ سب مقابلے پر آ گئے. ہم نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمارے اندر ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے. ہم تو نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے مقابلے کے لیے، لیکن سارے مشرکین مقابلے پر آ جانے قتال میں، اس کی ہمیں طاقت نہیں ہے. چنانچہ آپ نے ہم سے پوچھا کیسے تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم نے وہی جواب دیا. تو مقداد بن عامر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، کہ جائیے آپ اور آپ کا رب لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ قوم نے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، کہ جائیے آپ اور آپ کا رب مقابلہ کریں دشمن کا اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہیں کہ مقداد بن عمر نے یہ بات کہی تو انصار تو تھے نا نصرت کرنے والے. انصار کہنے لگے، ہم تمنا کرنے لگے کہ کاش جو بات مقداد بن عمر نے کہی ہے وہ بات ہم کہتے تو ہمیں ان کا یہ جملہ ساری دنیا کا جتنا مال ہے، مال عظیم، یہ سارا مال ہمیں مل جاتا تو ہمیں اتنا پسند نہیں تھا جتنا یہ جملہ ہمیں پسند تھا کہ ہم کہتے یہ بات جو کس نے کہی ہے؟ مقداد بن عامر نے کہی ہے.